الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعجل غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتكم لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ زندگی اور موت کا نظام اور سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ ہم اس میں تمہارا امتحان لے رہے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے، یعنی کون اللہ کی مان کر چلتا ہے اور کون اپنے نفس اور شیطان کی مان کر چلتا ہے، اور کون نبی کے طریقے پر چلتا ہے اور کون غیر نبی کے یعنی نبی کے مخالف طریقے پر چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اما شاکروں و اما کفورا، چاہے تو اللہ کا راستہ اپناؤ چاہے تو شیطان کا راستہ اپناؤ. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرا فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے میرے بندو، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی راستہ ہے یعنی اسلام. کون سا اسلام؟ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو میرے اسلام کے اندر یعنی اسلام کی تمام صفات کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ صرف اپنی مرضی کے مطابق جو پسند آیا اس کو لے لو، جو نہیں پسند آیا اس کو چھوڑ دو، بلکہ فرمایا ادخلوا، تمام کے تمام اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو فرمایا یہ جو اللہ نے زندگی کا سلسلہ چلایا ہے، فرمایا اس کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ اچھی انتخاب کرے چاہے وہ بری کرے، رستے اللہ نے دونوں بتائے. اس لیے کہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیز بھی بنائی ہے دونوں اس کے اندر راستے بنائے، یعنی جہنم بنائی ہے تو جنت بھی بنائی ہے، دودھ بنایا تو شراب بھی بنائی ہے، زنا بنایا اور نکاح بھی بنایا ہے. یعنی ہر جگہ پر جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو صحیح اور غلط، جیسے دنیا کے اندر ہے نا ایک چیز صحیح ہے ایک غلط ہے، ایک آپ کے لیے فائدہ مند ہے ایک نقصان دہ، یعنی ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ انسان کو عقل اور شعور دیا کہ اس کے ساتھ وہ انتخاب کرے کہ کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اور دوسرا دین کے معاملے میں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَفَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، چاہے تو اچھائی کی طرف آؤ چاہے تو برائی کی طرف جاؤ، راستے تمہارے لیے دونوں کھلے ہیں. کب پکڑ ہوگی؟ فرمایا جیسے ہم پاکستان پڑھتے تھے تو ایک دن ہوتا تھا، کون سا دن؟ 31 مارچ ہوتا تھا، جس دن جو کچھ پیپر میں لکھا ہوتا ہے وہ انسان کے سامنے آتا ہے. اس لیے اللہ بھی کہتا ہے ایک دن ہے انما یؤخرکم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا ایک دن ہے جس دن تمہاری آنکھیں پھٹیں گی اور تمہیں سورج بے نور اور چاند بے نور، یعنی وہ قیامت کا دن آئے گا جو تمہارا امتحان یعنی آخری دن ہوگا. اسکول والے تمہارے ہاتھ میں تمہارا سرٹیفکیٹ یعنی جو بھی تم نے کیا تو وہ تمہارے ہاتھ میں تمہاری فائل پکڑاتے ہیں. تو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کل قیامت کا دن آئے گا تو میں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، انسان کے ہاتھ میں کتاب پکڑاؤں گا. فرمایا کامیاب لوگوں کے دائیں ہاتھ میں پکڑاؤں گا یعنی ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور ناکام لوگ جنہوں نے غفلت میں زندگی گزاری ان کے بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا جب آپ کی زندگی بہت ہی لامحدود اور بے مثال زندگی ہے کہ جس کو ایک وقت یا جتنی انسان کوشش کرے بیان کرنے کی انسان کے قاصر ہے، کیونکہ ایسی زندگی گزاری کہ جس کے نبی کے طریقے اور جس کی عادات اور جس کے تمام صفات کے بارے میں اللہ نے پورا قرآن، خالق نے پورا قرآن نازل کر دے، تو ہم اس کی طرح بشر یعنی ہم مخلوق کس طرح اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں کہ جس کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر بار بار کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا اہم مرحلہ اور ایک اہم پہلو کو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس کے اندر اکثریت چاہے وہ دیندار طبقہ ہو یا بے دین ہو، اس کے اندر اکثریت گمراہ یعنی اس کے اندر بھٹک رہی ہے کہ ویسے تو انسان کو پتہ ہے کہ نبی کا ہر جگہ کا طریقہ یعنی کسی کفار کو بھی، کافر کو بھی، یہودی عیسائی کو بھی ہم دعوت دیں گے یعنی ان سے بات کریں گے اسلام کے بارے میں تو ان کو نبی علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کریں، یعنی ان کی کتابوں کے اندر تورات انجیل کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور جب ہم بھی ان کو دعوت دیں گے تو نبی کی تمام صفات یعنی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور تمام آپ سے حسن اخلاق اور آپ کی پیاری زندگی کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ہمیں خود بھی پتہ، لیکن ایک بات کے اوپر آ کر آج ہمارا معاشرہ جس میں پھنسا ہوا ہے، آج انشاءاللہ اللہ سے دعا کہ وہ بات انشاءاللہ کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اچھی طرح آپ کے سامنے بات کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے والوں کو اس کے اوپر اچھی طرح تحقیق اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا وہ کیا ہے کہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا نمازوں کے اندر تو اللہ نے قرآن نازل کیا، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے نبی قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو پڑھ کر اما عائشہ فرماتے آپ پڑھتے تھے اتنی لمبی رکعت پڑھتے تھے، فرمایا مجھے ایسے شک ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو مجھے شک ہوتا کہ جیسے آپ دنیا سے چلے، یعنی اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، اور فرمایا اتنی لمبے قیام کرتے تھے، فرمایا آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے یعنی چھالے پڑ جاتے تھے کہ اتنی لمبی دیر تک وہ کھڑے رہتے تھے نماز کی، تو اللہ نے پھر اس کے اوپر قرآن نازل کیا، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے نبی قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ ہر وقت تو اپنے آپ کو تھکاوٹ کے اندر تو تھک جائے خود ہی پڑھ کر، اس لیے پڑھ لیکن اتنا پڑھ جتنا تیرے لیے آسان ہو۔ اور دوسرا فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور ہم ظالموں کا میرا اور آپ کا جب دکھ لیے یعنی اپنی امت کا دکھ لیا تو بڑے روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قرآن نازل کیا، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی ان کے دکھ میں اتنا نہ پریشان ہو کہ تو خود ہی مار جائے، یعنی جو بھی کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روکا، فرمایا اتنا نہ کر کے تو خود ہی یعنی ہلاک ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا جب آپ نے سخاوت شروع کی تو اللہ نے کہا اتنی سخاوت نہ کر کے تیرا گھر پہلی غریب ہے اور جو ہے وہ بھی لوگوں کو دے دے، تو یہ نہ ہو تمہارے اوپر بھی ایسے مشکلات دن آ جائے۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں جب میرے نبی نے اپنے اخلاق دکھائے، تو اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ کہتا میرے نبی اتنا میٹھا نہ ہو جا کہ سارے تجھے چاٹ جائیں، فرمایا نہیں، اس کے اوپر اللہ نے شاباش دی، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لاجر غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم، اے میرے نبی تیرے اخلاق بہت اچھے ہیں، شاباش، یعنی اخلاق کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شاباش دی، یعنی اور اس طرح ہی کرتا رہے جس طرح تو کر رہا ہے۔ باقی ہر کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان ہر نبی کے لیے بھی ہر امتی کے لیے بھی ایک کہا جو تمہیں آسانی ہو وہ کر لیا کرو، اپنے آپ کو مشکلات میں پھنساؤ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، فرمایا ایک مرتبہ آئے، عائشہ کہتی ہے گھر پر آئے تو ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ فرمایا یہ وہی عورت ہے جو رات ساری تہجد پڑھتی رہتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عورت، اے آدم کی بیٹی، اتنی نماز نہ پڑھ کہ تو خود تھک جائے، اور ادھر فرمایا وہ پڑھ جو تیرے لیے آسان ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے تھکتا نہیں، لیکن تم اور میں یعنی ہم سب عبادت کرنے میں تو تھک جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ فرمایا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے، تھوڑا ہو لیکن روز ہو۔ لیکن فرمایا جب نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ نے اس کے اوپر بھی شاباش دی، اور کہتے ہیں ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق کا تو ہم تذکرہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر ہم سب آ کر اٹک گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کے اخلاق سے منور نہیں بنانا چاہتے، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا نہیں بنانا چاہتے۔ اسی لیے فرمایا